السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اگرچہ گفتگو کا آغاز ہمارا ایک مناسب حال میں نہیں ہو رہا، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ دوران گفتگو بجلی آ جائے گی اور وہ سماں پیدا ہو جائے گا کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ انشاءاللہ اپنی گفتگو اور موضوع کی طرف توجہ کریں۔ موضوع جو مجھے بتایا گیا ہے حالات حاضرہ ہیں۔ اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، بالخصوص دنیا اسلام میں اور بالاخص مشرق وسطیٰ میں اور شمالی افریقہ میں جو کچھ حالات ہیں عربی ممالک کے اندر، جو آج میڈیا کی توجہ کا مرکز ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ حالات کی شاہ سرخی ہیں۔ اس وقت ہر انسان، آگاہ انسان کی توجہ ان حالات نے اپنی طرف کھینچی ہوئی ہے، اور بالخصوص مسلمانوں کی۔ بہت کچھ میڈیا پر اس بارے میں آ بھی رہا ہے، جس سے بظاہر یہ تأثر ملتا ہے کہ گویا جو کچھ ہو رہا ہے ان ممالک کے اندر، اس سے کچھ آگاہی بڑھ رہی ہے اور پھیل رہی ہے۔ لیکن ایک لحاظ سے، ایک پہلو سے اگر دیکھیں تو جو کچھ میڈیا پہ پیش ہو رہا ہے اس بارے میں، اس موضوع کے بارے میں، وہ بجائے خود ایک پردہ ہے ان حالات کے اوپر، ایک حجاب ہے ان حالات کے اوپر۔ یہ بات آپ نے محسوس بھی کی ہے اپنے ہاں بھی، اور ساری دنیا کے اندر تقریباً یہ بات ہے محسوس ہو رہی ہے کہ ان حالات کے بارے میں ان ممالک کے اندر بھی ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے، اور ان ممالک کے باہر بھی ہر طبقے کے اندر ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا ماہیت ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیوں شروع ہوا یہ سب کچھ، اس کے پیچھے کیا ہاتھ ہے، کیا محرکات و اسباب و عوامل تھے جنہوں نے یہ صورتحال جنم دی ہے۔ یہ کنفیوژن پوری دنیا میں موجود ہے، خصوصاً ان لوگوں کے اندر جو اجتماعی سیاسی حالات پر نظر رکھتے ہیں، اور آسان ہے یہ کنفیوژن محسوس کرنا کہ اگر آپ نیٹ پر جا کر مختلف ایسی سائٹس یا ایسے بلاگز یا ایسے تبصرے و مقامات جن کی طرف سے عموماً تجزیہ اور تحلیل سیاسی حالات کا بر وقت و بر موقع آتا رہتا ہے، ان کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک عجیب کشمکش کا شکار ہیں، جس سے بخوبی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پلے بھی کچھ پڑ نہیں رہا، سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بعض کوشش کرتے ہیں یہ تأثر دیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن اگر ان کی باتیں بھی سنیں اور تجزیے سنیں ان کے، تو انہی تجزیوں کے اندر بہت سارے شواہد موجود ہوتے ہیں جو یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ تجزیہ نگار یا تبصرہ نگار بھی کنفیوژن کا شکار ہے، تھوڑا بہت کنفیوژن کا شکار ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذرا میڈیا سے ہٹ کر کچھ اور اصولوں کے تناظر میں ان حالات کا جائزہ لیں، تاکہ ایک تو ذہنی طور پر ہم خود آگاہ ہوں، روشن ہوں، اور دوسرا ہمیں ان حالات کا صحیح اندازہ ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان حالات میں جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے و ایک انسان ہونے کے ناطے، وہ ذمہ داری ادا کر سکیں ہم۔ اگرچہ یہ موضوع مختلف پہلو رکھتا ہے اور
وسیع موضوع ہے، لیکن میں کوشش کروں گا مختصر کر کے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کروں. بعض چیزوں کی طرف صرف اشارہ ہوگا، ان کی وضاحت کی جگہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے. بعض چیزوں کو قدر تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. دیکھیں، یہ جو موجودہ صورتحال ہے، اس کو اگر ہم مناسب نام دیں جو کچھ ہو رہا ہے عربی ممالک کے اندر، یہ ایک جنگ ہے. اس وقت ایک جنگ ہے اور عربی ممالک اس جنگ کا میدان بنے ہوئے ہیں. جنگ بھی دو تفکر کے درمیان ہے، دو سلسلوں کے درمیان ہے. دونوں سلسلے جو میدان میں اترے ہوئے ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں اور مختلف شعبوں میں، دو سلسلے اس وقت آپس میں برسر پیکار ہیں. ایک سلسلہ جس کو ہم نام دے سکتے ہیں کہ استکباری سوچ، جس کا پرچم امریکہ کے ہاتھ میں ہے، مغرب اس کا ہم نواز ہے، وہ ہم نوا ہے، اور اس کا ایک پورا اپنا لشکر ہے، ایک پورا ان کا اپنا نیٹ ورک ہے، سسٹم ہے، اور خاص اہداف اور مقاصد ہیں ان کے پیش نظر پوری دنیا کے لیے. سیاسی مقاصد بھی ہیں، اقتصادی مقاصد بھی ہیں، اور بہت سارے. ان کے مقابلے میں ایک اور سلسلہ جو انقلاب اسلامی کے بعد وجود میں آیا ہے، اسلامی بیداری کی لہر جو شروع ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر انقلاب اسلامی کے بعد. یعنی ہم یوں کہیں کہ دو آئیڈیالوجی برسر پیکار ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر. دو آئیڈیالوجی میں جنگ ہے جس کا اعتراف خود مسلمان، یعنی اس طرف کا جو لشکر ہے اس کے رہبروں نے اور پیشواؤں نے بھی کیا ہے اور اعلان کیا ہے صراحت کے ساتھ کہ یہ جنگ ہے. اور اس کا اعلان استکباری طاقتوں نے بھی کیا اور اعتراف بھی کیا ہے کہ یہ جنگ ہے. دونوں کی وضاحت ہے، اس بارے میں اعتراف ہے. اس سے پہلے، انقلاب اسلامی سے پہلے، اس جنگ کی صورتحال کچھ اور تھی. انقلاب اسلامی سے پہلے اس جنگ کا رخ دو آئیڈیالوجیز آپس میں برسر پیکار تھیں. ایک طرف کمیونزم تھا، مارکسزم تھا، اور ایک طرف امپیریلزم. ایک کا پرچم روس کے ہاتھ میں تھا، سوویت یونین کے ہاتھ میں، اور دوسرے کا پرچم امریکہ کے ہاتھ میں تھا. اور دونوں کا اپنی صف بندی تھی، دونوں کے اپنا لشکر تھا. ممالک تقسیم ہوئے تھے ان دو آئیڈیالوجیز کے تحت. مسلمان ملک بھی، غیر مسلمان ملک بھی، مشرق وسطیٰ بھی، افریقہ بھی، امریکہ بھی، اور ایشیا کا جتنے خطے ہیں، جتنے اقلیم بنے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب دو حصوں میں تقسیم تھے. لیکن اس وقت ایک آئیڈیالوجی شکست کھا گئی امپیریلزم کے ہاتھوں. کمیونزم کی شکست، واضح وفاش شکست کھائی انہوں نے، اور میدان چھوڑنا پڑا اس آئیڈیالوجی کو. اس آئیڈیالوجی کی شکست کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سسٹم بھی سارے شکست کھا گئے، اور اس وقت وہ آسودہ ہوئے کہ گویا اب یہ جنگ انہوں نے جیت لی ہے اور دنیا ایک بلاک کے تحت چلے گی، یا ایک تفکر و ایک نظام اور ایک سسٹم کے تحت چلے گی. یہی وہ زمانہ تھا ہم زمان جب سوویت یونین اور آئیڈیالوجی مارکسسٹ آئیڈیالوجی جب حذف ہوئی، ختم کر دی گئی، بیچ میں سے ہٹا دی گئی. اس وقت یہ نظریہ نیو ورلڈ آرڈر کا سامنے آیا کہ ہم دنیا کو نئی آرائش دینا چاہتے ہیں، دنیا کو نئی ترتیب دینا چاہتے ہیں، ایک نئی دنیا تعمیر کرنا چاہتے ہیں. خصوصاً اس میں محور مشرق وسطیٰ کو قرار دیا گیا. لیکن انقلاب اسلامی کے ظہور نے جو بالکل ان کی توقعات کے برخلاف ہوا، چونکہ اس چیز کی وہ پیشنگوئی نہیں کر سکے اور نہ ہو سکی ان سے کہ انقلاب اسلامی آئیڈیالوجی کے اندر سے بھی ایک سسٹم نکل سکتا ہے جو دنیا پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور جو اس نظام کے مقابلے میں ایک اپنا نظام متعارف کروا سکتا ہے، ایک ماڈل دے سکتا ہے. یہ ان کی توقعات کے بالکل برخلاف ہوا. اس کا بھی انہوں نے اعتراف کیا کہ شکست تھی انقلاب اسلامی کی، کامیابی ان کی شکست تھی، ان کے سسٹم کی شکست تھی.
ان کے انٹیلیجنس سسٹم کی شکست تھی، ان کے تھنک ٹینک کی شکست تھی، ان کے سیاسی سسٹم کی شکست تھی، ان کی خارجہ پالیسیوں کی شکست تھی. کئی شعبوں میں یہ شکست شمار کی انہوں نے، اور شکست سمجھ کر ہی پھر اس کو آگے انہوں نے بڑھایا کہ یہ شکست کس طرح اس کی تلافی کریں. اب انقلاب اسلامی کے ظہور سے ایک نئی آئیڈیالوجی اسلام کے نام پر، اور خصوصاً شیعی اسلام، تشیع کا اسلام، یہ چہرہ جو ناشناختہ چہرہ تھا دنیا کے لیے، چونکہ تشیع نے اپنا عالمی سطح پر وجود تاریخ میں ثابت نہیں کیا تھا کبھی بھی. اقلیمی ظہور تھا تشیع کا، علاقائی ظہور تھا تشیع کا، خطے میں ایک خاص خطے کے اندر تشیع کا ظہور تھا، لیکن عالمی افق پر تشیع کا کوئی وجود نہیں تھا. اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی مستشرقین ہیں، یعنی وہ لوگ جو مشرقیات کے ماہرین ہیں، مغرب میں بیٹھ کر مطالعہ کرتے ہیں مشرقیات کا، آپ ان سب کا مطالعہ کریں جس میں بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں ان کے، ان سب کو اگر آپ دیکھیں کسی نے بھی تشیع کا مطالعہ نہیں کیا اسلام کا ایک مکتب سمجھ کر. ہمیشہ تصوف آ کر پڑھتے تھے، اور دوسرے سلسلے جو اہل سنت کے نام سے مشہور تھے ان کا مطالعہ کرتے تھے آ کر، اور اپنے آپ کو اسلام شناس یا مشرق شناس متعارف کرواتے تھے. ان کی کتابیں ابھی موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ پرانے مشرق شناسوں سے، گوسٹاو لوبون سے لے کر آپ موجودہ زمانے کے جو مشرق شناس ہیں، ان سب کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سب کے سب تشیع سے اجنبی تھے، تشیع سے بیگانہ تھے. پہلی دفعہ ایک شخص فرانسیسی وہ آیا، تشیع کے چہرے سے آشنا ہونے کی اس نے کوشش کی، کہ اسی اسنا میں پھر انقلاب اسلامی جب رونما ہوا اور تشیع نے اپنا ایک عالمی اظہار کیا، عالمی سطح پر اپنے وجود کا اظہار کیا، دنیا کی توجہ اس طرف مبذول ہوئی. خصوصاً اسلامی آئیڈیالوجی تشیع کے چہرے کے ساتھ جب نمودار ہوئی، اس وقت انہیں احساس ہوا کہ ہم ایک غیر پیش بینی شدہ ایک آئیڈیالوجی اور ایک سسٹم یا ایک تفکر سے روبرو ہو گئے، جس کے لیے ان کے پاس پہلے سے اتنی بھرپور تیاری نہیں تھی. لہذا اب وہ وسائل تمام جو انہوں نے کمیونزم کے خلاف مارکسزم کو راستے سے ہٹانے کے لیے بروئے کار لائے، اور اس کو ہٹا بھی دیا انہوں نے مختلف طریقوں سے، حربوں سے تمام توانائیاں اپنی بروئے کار لے کر آئے. وہ ساری توانائیاں جمع کی، انہوں نے اکٹھی کی تاکہ یہ نئی آئیڈیالوجی اس کا راستہ روک سکیں. میں نے عرض کیا کہ دونوں طرف اس چیز کا اعتراف سری موجود ہے. آپ اسلامک آئیڈیالوجی کے جو پیشوا اور رہنما ہیں، کہ سب سے بڑھ کر سر فہرست امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جو اس کو جنگ کا نام دیتے ہیں کہ یہ ایک جنگ ہے، ہماری جنگ ہے استکبار کے خلاف، نظریاتی جنگ، بالخصوص نظریاتی جنگ، ایک سری جنگ ہے یہ.